بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں آلو کے سنیکس یا آلو کے کباب، جو کہ میں آپ کو بہت ہی آسان طریقے سے بنانا بتاؤں گی، جسے میں گھر میں موجود کوٹنگ کے ساتھ فرائی کروں گی، جو کہ ہر گھر میں موجود ہوتی ہے۔ اگر آپ کو یہ ریسیپی اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجیے گا اور ساتھ میں شیئر بھی کر دیجیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا۔ تو چلیے ریسیپی بناتے ہیں۔ تو یہاں پر میں نے لیا ہے ثابت زیرہ 1 ٹیبل اسپون، ثابت دھنیا 1 ٹیبل اسپون، کالی مرچ لی ہے 1 ٹیبل اسپون۔ تینوں چیزوں کو میں نے برابر لے لیا ہے، اور اب ہم ان تینوں چیزوں کو ڈرائی روسٹ کر لیں گے ہلکا ہلکا سا۔ اس کی بہت ہی اچھی خوشبو آ رہی ہے، دیکھیں میں نے اس کو ڈرائی روسٹ کر لیا ہے۔ اب میں اس کا پاؤڈر بنا لوں گی۔ موٹا موٹا سا پاؤڈر بنانا ہے، باریک نہیں بنانا۔ یہ دیکھیں ہمارا پیس گیا ہے یہ مسالہ، اور اب ہم اس کو ایک سائڈ پہ رکھ دیں گے۔ اور یہاں پر میں نے آلوؤں کو بوائل کر لیا ہے، جو کہ وزن میں تقریباً آدھا کلو ہیں، ½ kg۔ تو آلو کو ابالنے کے بعد میں نے اس کو ٹھنڈا کر لیا تھا اور پھر فریج میں رکھ دیا تھا 1 گھنٹے کے لیے، تاکہ جتنی بھی آلو میں نمی ہو وہ ختم ہو جائے۔ اب آلو کو میش کر لیں گے۔ آپ جب بھی آلو کے اسنیکس یا کباب بنائیں تو آلو کو ہمیشہ 95% تک بوائل کیا کریں، 100% بوائل ہرگز نہ کریں۔ اگر ہم اس کو 100% بوائل کریں گے تو آلو کے کباب اچھے نہیں بنیں گے، مطلب ٹوٹ جائیں گے، نرم پڑ جائیں گے۔ آلو کو اچھے طریقے سے میش کر لینا ہے، اور یہ دیکھیں میں نے خوب اچھے سے اس کو میش کر لیا ہے۔ اب میں اس میں اسپائس ایڈ کروں گی۔ توے پر روسٹ کر کے جو مسالہ ہم نے تیار کیا تھا، یہ ہم اس میں ڈالیں گے 1 ٹیبل اسپون کالا نمک، 1/4 ٹی اسپون یعنی 2 چٹکی کے قریب میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے۔ کالا نمک ڈالنے سے اس کا ٹیسٹ بہت ہی اچھا آتا ہے۔ کٹی لال مرچ 1 ٹیبل اسپون، یہ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے کم زیادہ کر سکتے ہیں۔ نمک 1 ٹیبل اسپون، یہ بھی اپنے ٹیسٹ کے حساب سے کم زیادہ کر سکتے ہیں۔ چاٹ مسالہ 1 ٹی اسپون، اور یہاں پر میں چاول کا آٹا ایڈ کروں گی اس میں 3 ٹیبل اسپون۔ اگر آپ کے پاس چاول کا آٹا نہیں ہے تو اس کی جگہ آپ کارن فلور بھی ایڈ کر سکتے ہیں، لیکن جو چاول کا آٹا ہے وہ بہت ہی کرسپی بناتا ہے اور اس سے اس کا ٹیسٹ بھی بہت اچھا آتا ہے۔ مٹھی بھر ہرا دھنیا پودینہ باریک کاٹ کر لے لیا ہے۔ باریک کٹی ہوئی موٹی والی مرچ ہے، جو کہ زیادہ اسپائسی نہیں ہوتی ہے، یہ لی ہے میں نے 1 عدد، اور اس کو میں نے کاٹ لیا ہے۔ تو آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں۔ اور یہ تھوڑی سی فرائی پیاز ہے، جس سے اس کا ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے، یہ سب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے۔ یہاں پر میں نے کچی پیاز کا استعمال بالکل بھی نہیں کیا ہے۔ اب ہم اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے۔ تو یہاں پر ہم سمپل سے اسپائس کے ساتھ بہت ہی مزیدار سے آلو کے کباب تیار کر لیں گے۔ یہ دیکھیں اچھے سے یہ مکس ہو گیا ہے۔ اب ہم کباب کی کوٹنگ بنائیں گے، جس کے لیے میں نے یہ 2 عدد انڈے لیے ہیں۔ اب میں اس میں ایڈ کروں گی چاول کا آٹا، جو کہ میں نے یہاں پر لیا ہے 3 ٹیبل اسپون۔ اگر آپ کے پاس چاول کا آٹا نہیں ہے تو اس کی جگہ آپ کارن فلور بھی لے سکتے ہیں۔ نمک اس میں ½ ٹی اسپون ڈالیں گے، کالی مرچ ½ ٹی اسپون، اور اس کو مکس کر لیں گے۔ اب میں اس میں 3 ٹیبل اسپون میدا ایڈ کروں گی۔ اب میں دودھ کے ساتھ تھوڑا سا پانی ایڈ کر کے اس میں شامل کروں گی۔ تو یہاں پر میں نے 1/4 کپ پانی میں 2 ٹیبل اسپون دودھ لیا ہے، اور اس کو مکس کر کے اس میں شامل کر دوں گی، اور اب ہم اس کو خوب اچھے سے مکس کر لیں گے۔ اس کو ایک سائڈ پر رکھ دیں گے۔ اب ہم نیکسٹ اسٹیپ کی طرف آتے ہیں۔ تو یہاں پر ہم اس کے کباب بنا لیں گے جو ہم نے مکس کر کے رکھا تھا۔ اب ہم آلو کی ٹکیاں بنا لیں گے۔ آپ جیسے چاہیں اس کو شیپ دے لیں۔ تو ہاتھ میں ہلکا سا آئل لگا کر میں اس کے کباب بناتی جاؤں گی۔ اگر آپ نے ابھی تک میری ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے۔ اور یہ دیکھیں ہمارے کباب تیار ہو چکے ہیں۔ اب ہم اسے فرائی کریں گے۔ تو یہاں پر تیل کو بہت زیادہ گرم نہیں کرنا ہے، ہلکا سا نارمل تیل گرم کریں گے، اور کباب کو اس بیٹر میں اس طرح سے ڈپ کر کے فورک کی مدد سے نکالیں گے، اور جتنا اس میں ایکسٹرا بیٹر نکل سکتا ہے نکال دیں۔ اور یہ دیکھیں اس طرح سے ہم ایک ایک کرتے ہوئے کباب کو کوٹ کرتے جائیں گے اور فرائی کریں گے۔ میڈیم فلیم پر ہمیں اسے فرائی کرنا ہے۔ کبابوں کو ڈالنے کے بعد 2 سے 3 منٹ کے بعد اس کو پلٹ دیں گے، اور اس طریقے سے دیکھیں دونوں طرف سے پلٹتے جائیں،
اور فرائی کر لیں گے، اور اس کو اتنا فرائی کرنا ہے کہ اس کے اوپر ہلکا سا گولڈن کلر آ جائے۔ تو یہ دیکھیں یہ کتنا پیارا سا اس کا کلر آ چکا ہے۔ اب میں اس کو ڈش آؤٹ کروں گی۔ تو یہ تھی میری آج کی ایزی اینڈ سمپل سی ریسیپی، تو اس کو ٹرائی ضرور کیجیے گا اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجیے گا۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے گا تاکہ میری کوئی بھی ویڈیو آپ سے مس نہ ہو۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ، صلی اللہ نگہبان۔